پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ کی بات، ہسٹری کی بات، موقف اس کا موقف، اس نے کیا اس نے نہیں کیا، یہ کھینچا تانی، اس سے دور ہٹ کے اگر اس محبت کی بات کی جائے، اس کیفیت کی بات کی جائے کہ جو تقدس حاصل تھا جناب حسنین کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے، آپ کی محبتیں ان پہ نچھاور، اور یعنی ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارا عزیز ہو، کوئی قریبی ہو، کوئی محبوب ہو، وہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد سے ہمیں ایک بڑی وارفتگی، بڑی محبت ہوتی ہے، تو نواسہ رسول ہونا، یہ سانحہ گزر جانا، اس پہ ڈاکٹر صاحب دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ دونوں ہی، حضرت حسن بھی اور حضرت حسین سرداران جنت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں جو حسنین کریمین کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ اکبر۔ اب پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے پہلے بھی شاید پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ہما ریحانتایا، اللہ اندازہ کریں پھر جنت کے جو نوجوانوں کے سردار۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی نوعیت کے اعتبار سے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ امت کی دو بڑی جماعتوں کے اندر جو ہے یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور امت کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، بہت بڑا کردار۔ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان دونوں نواسوں کی جو صحبت رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہیں یہ، اور اکثر اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تشریف لاتے تھے، یہ بچے ساتھ آتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر لیتے تھے، یہ بعض اوقات بچے اوپر چڑھ جاتے، اور مطلب ان کے جذبات کا خیال کرتے پھر ہوئے آپ وہ کھیلنے چلے۔ بالکل، پھر اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، والدہ نے بھیج دیا کہ نانا جان کے پاس جا کے جمعہ پڑھ لیں، اور اب یہ آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں انتظار فرمایا کہ آ کے بچے بیٹھ جائیں گے نیچے جمعہ پڑھ لیں گے، نہیں، پاؤں الجھ رہے ہوں گے نا، لمبی قمیصوں میں پاؤں الجھ رہے تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور دونوں کو اٹھایا، اور پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ اور یعنی جمعہ کا خطبہ ڈاکٹر صاحب نفس اندازہ کریں تو دیکھیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں جتنی باتیں ارشاد فرمائیں ان کی فضیلت میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور حسنین کی کریمین کی محبت، بلکہ ہمارا ایمان کیا، میں تو کہتا ہوں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، عین ایمان۔ اور اس ساری بات سے بالکل ایک دوسرے پہلو سے میں بات کرنا چاہوں گا جو شاید عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا ہے، بے شک، تو ان کے بچپنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو امت کو ملے ہیں، بالکل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیدائش سے لے کر اور ان کی تعلیم و تربیت اور پھر ان کی پرورش کے حوالے سے کتنی ہی تعلیمات ہیں جو ان دونوں کی وجہ سے امت کو نصیب ہوئی۔ بے شک، بے شک۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو گھٹی دی ہے، اب اس سے گھٹی کا جو تصور پیدا ہوا، اور پھر لوگ بھی آنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جو ہے وہ ان کو گھٹی دیا کریں۔ پھر اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حتیٰ کہ جو اذان دینے کی روایت موجود ہے جس کے بارے میں وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آج امت پوری جس پہ عمل کر رہی ہے، یعنی تواتر کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہے، اور وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ ایک اور یہاں بات میں چاہتا ہوں ضرور آپ اس پہ روشنی ڈالیں، وہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، یعنی جب یہ جو آپ نے فرمایا نا اس سلسلے کی چیزیں جب ہمیں تعلیمات ملتی ہیں تو وہاں یہ بھی نبی نے فرمایا کہ ان کے سر منڈوا کے تو جو بال ہیں ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے۔ جی، وہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب آپ
گھٹی سے لے کر اور پھر کان میں اذان دینے سے لے کر پھر 7ویں دن عقیقہ کیا، پھر ان کے سر پہ حلق کیا، پھر ان کے جو بال تھے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی، یعنی یہ آج بھی لوگوں کو کرنا اور چاہیے. آج بھی لوگوں کو کرنا چاہیے. یعنی یہ وہ سارے عملی مسائل ہیں. اگر یہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں بچے، دونوں نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ امت ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں رہنمائی سے محروم ہوتی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دیتا، لیکن اس کا ذریعہ یہ فضیلت بھی ان دونوں ہستیوں کو ہے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے احکام ہمیں شریعت سکھائی. ڈاکٹر صاحب یعنی جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اگر اسلام سے روشنی اور رہنمائی لے گا کیا کرنا ہے تو وہاں یہ نام ضرور آئیں گے. بالکل. اور پھر بچوں کو پیار کرنے کے حوالے سے بچوں کے پیار کی مثال دنیا میں کوئی اور نہیں دی جا سکتی سوائے اس پیار کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا. اور دیکھیں وہ اقرا بن حابس جب آیا تھا اور اس نے آ کے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی بچوں کو پیار کر رہے تھے اور وہ حیران ہوا. اس نے کہا آپ اپنے نواسوں کو پیار کر رہے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی پیار نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا بچوں پر، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. گویا کہ یہ رحم کی ایک علامت ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک اور روایت میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے دل سے رحم نکال لیا تو پھر میں کیا کروں. یہ بھی ہے. اور وہ دیکھیں اس میں رحم اور محبت اور اس کا یعنی اس طرح کی جتنی آپ اس کا اظہار کہاں سے ہو رہا ہے؟ جسمانی ٹچ کے. نہیں دیکھیں جسمانی ٹچ کے ساتھ آپ اس کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اظہار ہو رہا ہے اس رحم کا، اس شفقت کا، جو ایک بہت بڑی یعنی ایک فضیلت کی چیزیں ہیں. اور پھر رحمت اللہ کی جو رحمت ہے، پھر اسی طرح رحم رشتہ داری اور ان ساری چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو رحم کی علامت. تو آج پھر جدید جو سائنس ہے اور خاص طور پہ جو نفسیات کی سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جتنا ماں باپ کا جو لمس ہے وہ بچے کے اندر اس کی انرجیز کو بوسٹ کرتا ہے، اتنی شاید کوئی اور چیز بوسٹ نہیں کرتی. تو دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں لیکن ان دونوں ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں عطا ہو رہی ہیں. تو دیکھیں یہ وہ فضیلت ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل ان کو ہمیشہ کے لیے واقعہ ہوا. شہادت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی اصل میں شہادت کا ہی واقعہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، 1 دفعہ 2 دفعہ تیسری دفعہ زہر اثر کیا. اور حضرت حسن دیکھیں کون تھے دشمن؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اور پھر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پہلے حضرت حسن کو کیا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو بہرحال کوئی دشمنان اسلام تھے، ایسے کوئی بدطینت لوگ تھے اور شقی القلب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان جلیل القدر ہستیوں کے ساتھ جن کی محبت سے جنت ملتی ہے ان ہستیوں کو شہید کرنے کے لیے پتہ نہیں کن لوگوں کا دل کیا ہوگا اور کس طرح کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا. اللہ اکبر. ناظرین کرام، آج ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی نواسے ہیں. سچی بات ہے کہ مسلمانوں کا تعلق حسنین سے ایسا ہے کہ ہمارے نواسے، ہمارے بچے وہ شہید ہو جائیں، وہ قتل ہو جائیں، انہیں تکلیف ہو جائے، شاید ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے واقعات کو سن کے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. اندازہ کیجئے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاقوتی ہونٹ ٹچ کرتے رہے، آپ کے ہاتھوں میں یہ جواہر، یہ پھول کھلتے رہے، کھیلتے رہے، ان کے لیے ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے رہے، ان کو گود میں بٹھاتے رہے اور ان کے ذریعے سے وہ ساری تعلیمات پوری امت کو قیامت تک کے لیے مل گئیں. تو یہ بالکل ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات جنت میں بلند فرمائے. ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے نسبت ہے، ہمیں ان سے تعلق ہے اور ہم یعنی کہ ان سے نسبت والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.